السلام علیکم۔ آج 27 نومبر ہے۔ آج دنیا میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور دنیا میں اس وقت تبدیلیوں کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ اس ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں، اس ماڈل میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس وقت جو ہے MJO وہ فیز 6 سے 7 اور آہستہ آہستہ اب یہ 8 کی جانب جا رہا ہے، 8 کی جانب جا رہا ہے، جس کے بعد ویسٹ پیسیفک میں جو ہے آنے والے دنوں میں سمندری طوفان جو ہیں وہ تھم جائیں گے، اور اس کے بعد ایسٹ پیسیفک میں جو ہے MJO جانے کی وجہ سے یہاں پر ایکٹیویٹی شروع ہوگی۔ جب یہاں پر ایکٹیویٹی شروع ہوگی تو یہاں سے ونڈس اور ہوائیں یہ عرب خطے میں داخل ہوں گی۔ عرب خطے میں شدید ترین اس دوران بارشیں ہوں گی۔ چند جگہوں پر جو ہے وہ شدید ترین سردی پڑ سکتی ہے۔ یہ سارے ماڈل MJO کے ماڈلز ہیں جو اس وقت تقریباً رات کے 9 بجے 27 نومبر رات کو 9 بجے اپڈیٹ ہوئے ہیں، جس کے مطابق دسمبر کے مہینے میں عرب خطے میں اور پاکستان میں بارش کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ جی ہاں، دسمبر کے مہینے میں پاکستان اور عرب خطے میں بارش کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ یہ سارے ماڈلز اس چیز کی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ آنے والے دسمبر کے پہلے ویک میں عرب خطے میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ عرب خطے میں اردن میں شام میں ان جگہوں پر شدید ترین بارش ہو سکتی ہے، اور عرب خطے میں سعودی عرب میں جن جگہوں پر برف باری جو نیچرلی ہوتی رہی ہے وہاں پر شدید ترین برف باری کے بھی امکانات ہیں۔ پاکستان میں اس کا جو اثر نظر آتا ہے وہ یا تو پہلے ہفتے سے نظر آئے گا اور یا پھر دوسرے ہفتے سے نظر آئے گا۔ اس ماڈل میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ پیسیفک میں سی سرفیس ٹیمپریچر 30 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، سمندر کی سطح کا درجہ حرارت، اور ایسٹ پیسیفک میں اس وقت یہ مائنس پر موجود ہے۔ جب یہ MJO یہاں پر پہنچے گا اٹلانٹک میں تیز ہوائیں چلیں گی۔ اس کے بعد ایک جیٹ اسٹریم بنے گی جو افریقن خطے سے سہارا سے ہوتے ہوئے یہ مصر سے سہارا سے میڈیٹرین سی سے ریڈ سیز کو سپورٹ کرے گا، اس کو خلیج فارس سپورٹ کرے گا، جس کے بعد یہ عرب خطے میں بھی داخل ہوں گی، پاکستان میں بھی داخل ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات میں اس دوران جو ہے سردی کافی محسوس کی جائے گی، اور متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، اردن، شام، عراق، ایران، کویت، سعودی عرب کے زیادہ تر حصوں میں اس دوران بارشیں جو ہیں وہ شدید ترین نظر آتی ہیں، دسمبر کے مہینے میں اور جنوری کے مہینے میں بھی۔ پاکستان میں جو بارش کے اثرات نظر آئیں گے وہ یا تو پہلے ہفتے میں یا پھر دوسرے ہفتے سے نظر آئیں گی۔ دوسرے ہفتے میں اگر یہ بارشوں کا سسٹم آتا ہے تو یہ سندھ کو افیکٹ کرے گا، یہ سندھ کو متاثر کرے گا، سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کو متاثر کرے گا۔ یہ کوئٹہ، ذوب، کلات، رولائی، چمن، نوشکی ان جگہوں پر بھی جو ہے جہاں پر برف باری جو ہے نیچرلی ہوتی ہے وہاں پر زبردست برف باری کے بھی امکانات ہیں، اور بارش کے امکانات ہیں۔ زیارت میں زیادہ برف باری ہو سکتی ہے، اور بلوچستان کے اور افغانستان کے جو بارڈرز ہیں وہاں پر بارش کے امکانات نظر آتی ہیں۔ یہ سارے ماڈلز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے ابھی یہ بنائے ہیں، کافی محنت کے بعد یہ سارے ماڈلز بنائے ہیں، جس میں میں نے آپ کو روٹ دکھایا ہے کہ یہ روٹ اس کا یہ بن سکتا ہے۔ اس کے ممکنہ 2 سے 3 روٹ ہیں۔ یورپ سے بھی یہ سسٹم آ سکتا ہے، یہ سسٹم اٹلانٹک سے بھی آ سکتا ہے، کیونکہ فیز 8 میں جانے کے بعد اٹلانٹک میں ہواؤں کی سپیڈ کافی بڑھ جائے گی، جس کے بعد سسٹم جو ہے وہ متواتر بننا شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان اور عرب خطے میں خشک سالی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سہارا ڈیزرٹ میں بھی کچھ عجیب سی صورتحال بن جائے گی۔ سہارا ڈیزرٹ جو اس وقت خشک سالی کا شکار ہے، اور ڈیزرٹ تو ویسے بھی خشک ہوتا ہے، لیکن ان بارشوں کے بعد یہاں پر جو ہے ایک سرسبز سا میدان یہاں پر نظر آتا ہے۔ اب کراچی کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ آج 27 نومبر ہے، کراچی میں ہواؤں کی سپیڈ بڑھ گئی ہے۔ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران کراچی میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی، گسٹنگ والی ہوائیں چلیں گی، دھول بھری ہوائیں چل سکتی ہیں، لیکن جمعے کی شام یا جمعے کی رات کے بعد جو ہے کراچی میں ہواؤں کی سپیڈ کم ہو جائے گی اور سردی کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ سسٹم جو اس وقت بنیں گے وہ اس کا ممکنہ روٹ میڈیٹرین سی سے ہوگا۔ یہ سارے روٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میڈیٹرین سی سے یہ بالائی سعودی عرب میں داخل ہوگا۔ یہ سارے ماڈلز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ عرب کے ماڈلز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورے روٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عرب خطے میں تبوک کے ایریا میں، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ ان جگہوں پر تیز شدید ترین بارش کے امکانات ہیں دسمبر کے فرسٹ ویک میں۔ اس کے علاوہ جو اردن کا علاقہ یہاں پر بھی زیادہ بارشیں ہوں گی۔ یہ ماڈل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آتش فشاں پھٹا ہے، اور انڈونیشیا کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ
सरफेस में 6.6, ज़मीन की सतह में जो ज़लज़ला आया 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला था। और दुनिया में इस वक्त 40 से 50% वॉल्केनो एक्टिव हो गए हैं, और जो काफ़ी हज़ारों लाखों साल से सोए हुए थे सारे इस वक्त 40 से 50% ये जो हैं बेदार हो गए हैं। और अभी ये ताज़ा तरीन सूरत हाल यही कि हवाई में भी जो है सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। हवाई में भी आज एक वॉल्केनो की इरप्शन हुई है। इस वक्त दुनिया का जो एक आप ये कह सकते हैं कि जुग्राफियाई माहौल, क्लाइमेट इस वक्त तेज़ी से चेंज हो रहा है। ये इंडोनेशिया से का एक बड़ा आतिशफ़शा इस वक्त जो है शदीद तरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ से धुएँ निकल रहे हैं। और इस वक्त अलास्का में अलास्का नहीं, हवाई के एरिया में जो है सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद इसके बारे में मज़ीद अपडेट करूँगा। लेकिन इसकी वजह से ज़लज़ले दुनिया में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के जो एक आप ये कह सकते हैं कि वेदर सिस्टम पर भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आएगा आने वाले दिनों में। क्योंकि जब ये इरप्शन होती है, जैसे कि आपने देखा था कि इथियोपिया में 3 दिन पहले जो एक वॉल्केनो फटा था, आतिशफ़शा फटा था, तो इसके असरात जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और जापान तक गए थे। तो आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो कुछ अच्छी नहीं दिख रही। और मौसम के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक से पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम की बारिश के इम्कानात है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी हो सकती है। पंजाब, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, पिंडी, इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान में बारिश के इम्कानात है। अब मैं आपको ये आखिरी में मॉडल दिखा रहा हूँ। इस मॉडल से आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से क्लाउड ट्रैवल करेंगे अटलांटिक से या अफ्रीकी खत्ते से या अरब में आएंगे, और अरब के बाद ये पाकिस्तान की जानिब इसका रुख होगा। और पाकिस्तान में खलीज फ़ारिस और मेडिटेरियन सी से, रेड सी से इसको सपोर्ट मिलेगी, और खलीज फ़ारिस से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, जिसके बाद कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पे बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं।